ویلکم بیک ناظرین، اور اب آپ کو ایک اور خبر سے آگاہ کریں گے۔ سائٹ لمیٹڈ کے حوالے سے کرپشن کا ایک اور اسکینڈل جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ مبینہ طور پر یہ کرپشن سائٹ لمیٹڈ کے جو حیدرآباد کا سٹاف ہے ان کے انوالو ہونے کی اطلاعات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر اتنی بڑی ایک کارروائی ہے کہ جو سائٹ ہیڈ آفس کی اعلیٰ انتظامیہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے نالج میں نہ ہو یا ان کی سرپرستی نہ ہو۔ اتنا بڑا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ سائٹ لمیٹڈ حیدرآباد میں ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے، اور اس کے ایویڈنسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو اسکرین پر ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے، اور اسکرین پر آپ کو نظر آ جائیں گے کہ وہاں پر تقریباً 10 کلومیٹر طویل روڈ کٹنگ کی گئی ہے۔ اور سائٹ لمیٹڈ کے ایم ڈی جناب زیدی صاحب، جنہوں نے ابھی چارج لیا ہے حال ہی میں تھوڑے دن پہلے ہی، انہوں نے آتے ساتھ ہی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ روڈ کٹنگ کوئی بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دو اور معاملات پر بھی انہوں نے نوٹیفیکیشن اپنا ایک جاری کیا، لیکن ان کی اپروول کے بغیر ہی سائٹ لمیٹڈ حیدرآباد میں اتنی طویل روڈ کٹنگ ہوئی۔ اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ روڈ کٹنگ پی ٹی سی ایل کی جانب سے ہوئی، اور فائبر آپٹکس بچھانے کے لیے 2 انڈسٹریل یونٹس ہیں جو سائٹ لمیٹڈ میں واقع ہیں، انہیں وہاں پر یہ کنیکشن دینے کے لیے روڈ کٹنگ کی گئی۔ اور اس حوالے سے پی ٹی سی ایل نے ایک لیٹر بھی لکھا تھا سائٹ کو پرمیشن کے لیے، اور ایک اندازے کے مطابق اس طرح کی روڈ کٹنگ کی جو پرمیشن کے چارجز ہوتے ہیں، جو چالان بنتا ہے، اب یہ جیسے 2 صنعتی پلاٹس کو یہ جا رہا ہے اور اتنی طویل روڈ کٹنگ ہے، تو اس میں تخمینہ یہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً 1 کروڑ 35 لاکھ روپے اس مد میں سائٹ لمیٹڈ کو ملنے چاہیے تھے اور ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے چاہیے تھے۔ لیکن ہمارے ذرائع کی اطلاعات کے مطابق اس روڈ کٹنگ کی مد میں سائٹ لمیٹڈ کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے جمع نہیں ہوئے ہیں۔ تو پھر روڈ کٹنگ کیسے ہو گئی؟ جب چالان ہی جمع نہیں ہوا تو پھر پرمیشن کیسے ہوئی؟ پرمیشن کس نے دی؟ کس کی آشیرواد سے دی؟ کسی کے فون آنے پہ پرمیشن ہوئی یا کوئی آفیشیل کوئی لیٹر جاری ہوا؟ اگر کوئی لیٹر جاری ہوتا تو وہ اویلیبل ہوتا، لیکن کوئی ایسا لیٹر بھی دستیاب نہیں ہو پایا ہے۔ اور کھدائی ہو گئی، کام وہاں پر جاری ہے، اور مے بی پاسبل کہ کام بالکل تکمیل کے مراحل میں ہو اور وہاں پر جو صورتحال ہے وہ کافی آگے بڑھ چکی ہو۔ اس حوالے سے جب اطلاع آئی تو ہم نے رابطہ کیا سائٹ لمیٹڈ کے ایم ڈی صاحب سے، زیدی صاحب سے، اور ان کے پاس میں نے وزٹ بھی کیا اور ان سے ملاقات بھی کی۔ انہیں جب بتایا تو انہوں نے انفارم کیا کہ جی ہم نے ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے، اور اس کی رپورٹ جب آئے گی تو پھر ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کر سکیں گے۔ اس موقع پر سیکٹری سائٹ لمیٹڈ سے بھی ملاقات ہوئی جناب عارف زیدی صاحب سے، اور ابھی بھی ہم کوشش کریں گے کہ عارف زیدی صاحب سے ہمارا رابطہ ہو جائے تو ہم ان کا بھی موقف اس میں لے سکیں۔ اور عارف زیدی صاحب اگر فون پک کرتے ہیں تو پھر ہم ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ اور اب تک کی صورتحال ہے کہ اتنا بڑا ایک اسکینڈل ہوا، اور سائٹ لمیٹڈ جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سائٹ لمیٹڈ کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ خالی ہو چکے ہیں، ان کے پاس ملازمین کو تنخواہیں دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ حالانکہ سائٹ لمیٹڈ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وائٹ ایلیفنٹ ہے، اور اس کے پاس اتنے ریسورسز ہیں اور وہ اتنے پیسے جمع کر سکتے ہیں کہ ان کے جو پورے سائٹ میں جو ہے نا وہ خوشحالی آ جائے۔ لیکن اب پریکٹیکلی ایسا نظر نہیں آ رہا، اور جو ریونیو جنریشن کے ذمہ دار جو ادارے ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ وہ اپنا کام اس ذمہ داری سے نہیں کر رہے ہیں، اور ریکوریز نہیں ہو رہی ہیں، پیسہ سائٹ میں جمع نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن جہاں سے پیسہ آ سکتا تھا، جہاں سے قانونی طور پر انہیں پیسہ لینا چاہیے تھا، جہاں سے پیسے آ کر سائٹ کے اکاؤنٹ میں گرنے چاہیے تھے، اور سائٹ کو ایک سہارا ملتا کہ اس کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے، سیلریز اور دیگر اخراجات کے لیے اس کے پاس پیسے آ جاتے، تو 1 کروڑ 35 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ سائٹ کے پاس اب تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ اور اس حوالے سے جب ہم نے سوال کیا سائٹ لمیٹڈ کے ایم ڈی اور سیکٹری سے، تو انہوں نے بھی کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں دیا۔ بس انہوں نے یہ کہہ کر اس بات کو ٹال دیا کہ جی ہم نے انکوائری کمیٹی بنا دی ہے، اور وہ انکوائری کمیٹی جو ہے وہ آگے اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ انکوائری کمیٹی جو انہوں نے فارم کی ہے، اس میں جو لوگ شامل ہیں میں ان کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خورشید احمد دیراج صاحب ہیں، ڈائریکٹر فائنانس سائٹ لمیٹڈ کراچی، وہ اس کمیٹی کے کنوینر ہیں، اور یہ کمیٹی 4 رکنی کمیٹی ہے۔ اس کے دیگر جو ممبرز ہیں ان میں شامل ہیں جناب شان الحق صاحب۔ شان الحق صاحب اسسٹنٹ انجینئر ہیں، انچارج ہیں ڈرائنگ اینڈ فیکٹری چیکنگ کے سائٹ سپر ہائی وے کے، وہ اس کے ممبر ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ محمد سمی صاحب ہیں، اسسٹنٹ انجینئر سائٹ لمیٹڈ، اور ان کے ساتھ ہیں جناب حنیف احمد صدیقی صاحب جو کہ اکاؤنٹس آفیسر ہیں سائٹ لمیٹڈ سپر ہائی وے کراچی کے۔
تو یہ 4 رکنی کمیٹی قائم ہو گئی اور انہوں نے آج منڈے تک اپنی رپورٹ پیش کرنی تھی، جو اب تک ان کی رپورٹ سبمٹ نہیں ہوئی اور ہم سے انہوں نے شیئر بھی نہیں کیا ہے۔ تو سائٹ کے جو سیکٹری ہیں ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا ہے، تو ان کا ورژن ہمیں مل جاتا تو ہم وہ بھی آپ کو آگاہ کرتے، لیکن انہوں نے اس وقت صورتحال میں یہ بتایا تھا کہ جی اس کی جیسے آئے گی انکوائری کمیٹی تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ چیف انجینئر آغا منیم سے بھی میں نے ملاقات کی اسی سٹوری کے حوالے سے، ان سے بھی بات کی، تو اس وقت انہوں نے بڑا پرجوش ہو کے کہا کہ ہم اس کی انکوائری کرائیں گے اور ہم اس کی ڈیٹیل آپ تک بھی شیئر کریں گے، لیکن ہمارے پاس اب تک انہوں نے کوئی ڈیٹیل شیئر نہیں کی ہے۔ اور یہ جو انکوائری کمیٹی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مینجمنٹ نے اپنے من پسند افراد کو اس میں شامل کیا اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کی رپورٹ بھی ویسے ہی آئے گی من جیسی انتظامیہ چاہے گی۔ تو اس حوالے سے ایسی جو بھی کوئی شکایت ہوں، جو بھی اطلاعات ہوں، ان کی شفاف انکوائری ہونا بہت ضروری ہے تاکہ جو سائٹ کے وسائل ہیں وہ کسی کی جیب میں نہ جائیں بلکہ سرکاری خزانے میں آ جائیں۔ ناظرین، اگر آپ ہمیں کوئی انفارمیشن بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارا رابطے کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، آپ ہمیں واٹس ایپ کیجیے، اور یہ نمبر کال کے لیے نہیں ہے، یہ نمبر واٹس ایپ کے لیے ہے، آپ ہمیں صرف واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔